السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 66 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس ہدہد کے ذریعے خط بھیجا اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس نے آپ کے خط کا بہت احترام کیا اور اپنی قوم کے سرداروں سے اس کے تعلق سے اس نے مشورہ کیا۔ اب درس کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے معمول کے مطابق اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ مل کر پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلقیس کا خط کے متعلق مشورہ۔ بولی، اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر ہو۔ وہ بولے، ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ فتوے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیا واقعہ درپیش آنے پر کسی سے کوئی رائے طلب کی جائے۔ بلقیس نے بھی اپنی قوم کے سرداروں کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان سے رائے طلب کی کہ میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہ کروں گی جب تک تم میرے پاس موجود ہو، مجھے اپنی رائے نہیں دو گے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان تو کافی مقدار میں موجود ہے اور ہمیں جسمانی قوت بھی حاصل ہے اور لڑائی میں ہم ثابت قدم رہنا بھی جانتے ہیں۔ یعنی لڑائی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، قوت جسمانیہ اور لڑائی میں ثابت قدمی، یہ بھی ہمیں حاصل ہے، اور قوت ارضیہ، لڑائی کے ہتھیار، جنگی ساز و سامان کا پایا جانا، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اگر جنگ کرنی ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تو تمہارے حکم کے پابند ہیں۔ اصل حکم تمہارا ہی ہے، تمہاری رائے تو در حقیقت اصل رائے ہوگی، لہذا جو حکم ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ بلقیس کا جنگ کو ناپسند کرنا۔ بولی، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ بلقیس نے کہا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ ور ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں، کچھ کو جلا وطن کر دیتے ہیں، عزت والے لوگوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بادشاہوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ خیال رہے کہ رب نے وہ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں نہیں کہا، حالانکہ یہ مختصر تھا، اور اس کا معنی بھی یہی تھا کہ وہ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے جعلو سے یہ ثابت کیا کہ وہ ذلیل کرنے میں پوری کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتی۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہوں کی یہ شان ہے تو ہمیں صرف اپنی تعداد اور اپنی طاقت، جنگی ساز و سامان اور مکمل تیاری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ضرور فتح حاصل کر لیں گے، شکست بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صلح کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہدیہ بھیجنے کی وجہ۔ بلقیس نے کہا، دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام
بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی؟ اگر بادشاہ ہیں تو ہم اسے مال دے کر خوش کر لیں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دین کو قبول کر لیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کثیر تعداد میں غلام، کنیزیں، سونا چاندی، کستوری، عنبر، یاقوت وغیرہ بھیجے کہ ہو سکتا ہے مال سے کام چل جائے۔ اگرچہ ہدیہ کی مقدار محققین کے قول کے مطابق متعین نہیں، تاہم ہدیہ میں تنوین تعظیم کی ہے جو ہدیہ کے بہت بڑے ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہدیہ کی تعریف میں لوگوں نے بہت کلام کیا ہے، تاہم اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، یعنی اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ وہ ہدیہ بادشاہی شان کے مطابق بہت بڑا ہدیہ ہوگا۔ کیا تھا، کتنی مقدار میں تھا، اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہدیہ کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کا جواب۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ پست ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین، نبوت، علوم عطا فرمائے ہیں جو سعادت اخرویہ، سعادت ابدیہ کے اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کا مال و دولت بھی اتنا عطا فرما دیا ہے کہ جس پر زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے جیسے شخص کو اس قسم کے ہدیے سے کیسے اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے؟ اس ہدیے پر تم خود ہی خوش ہوتے رہو کہ تمہیں یہ ہدیہ حاصل ہے۔ یہ ہدیہ جو تم مجھے دے رہے ہو اس کی قدر و منزلت ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، تمہیں ہی اس کی کوئی قدر ہوگی، اس لیے تم خود ہی اس پر خوش ہوتے رہو۔ اس قسم کے ہدیے قبول کرنا تمہارا ہی حق ہے، اور تمہیں ہی ایسے ہدیے سے خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں تو ایسے ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم ایسے مال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہدیہ لانے والے قاصد کو آپ نے کہا، جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ کر چلے جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دو کہ اگر تم نے کفریہ عقائد، سورج پرستی وغیرہ کو نہ چھوڑا اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے تو ہم اپنے لشکر سے تمہاری سرکوبی کریں گے، تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، تمہیں شہروں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، تمہیں مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقتاً قبل کا معنی ہی مقابلہ کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کا تخت منگوانا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو۔ بلقیس کا قاصد جب ہدیے واپس لے کر گیا اور سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تو وہ سمجھ گئی کہ آپ نبی ہیں، آپ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کی تیاری کر لی۔ چلنے سے پہلے اس نے اپنے تخت کے تمام کمروں کے دروازے بند کیے، کیونکہ وہ 7ویں کمرے میں تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے۔ خود اپنی قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کی طرف پیغام بھیج دیا کہ میں اپنی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو ساتھ لا رہی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کس دین کی ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ سلیمان علیہ السلام سے 1 فرسخ کی دوری پر وہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس کا تخت
کون لائے گا؟ تخت کی طلب میں حکمت۔ آپ نے بلقیس کے تخت کو اپنے پاس منگوانے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ اس کی چند وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بلقیس آئے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا عظیم تخت جو بند کمروں میں ہے اور پہرے داروں کی حفاظت میں ہے یہاں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اسے پتہ چلے گا تو وہ ایمان لانے کی طرف مائل ہوگی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تخت کی عظمت بادشاہی کی وسعت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے آپ نے کہا اس کے آنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس کی بادشاہی میں کتنی وسعت ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ کافروں کے مال کو حاصل کرنا جائز تھا۔ ابھی وہ کافرہ تھی، آپ نے خیال کیا کہ اس کا تخت ابھی منگوا لیا جائے تو اس کی ملکیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کے تخت پر قبضہ کرنا جائز نہیں رہے گا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کی ذہنی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ اس کی عقل و فہم کتنی ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا۔ آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ یعنی آپ نے تخت منگوانے کے بعد اس کی شکل میں تغیر و تبدل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تبدیل شدہ تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ آپ اس کی سمجھ اور دانائی کا اندازہ لگانا چاہتے تھے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کی طاقت جن سے زیادہ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تخت کون لائے گا تو ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور بے شک میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے۔ افریت سرکش وہ خبیث کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خبیث وہ منکر جو اپنے ساتھیوں پر سرکشی اور خباثت کرے۔ یعنی جنوں میں ایک سرکش خبیث جن جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، اس نے کہا میں بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے آپ کے اجلاس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر ظہر تک مجلس عدالت قائم فرماتے تھے، جس میں لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے تھے۔ گویا اس جن کا مطلب یہ تھا کہ میں آدھا دن گزرنے سے پہلے آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا، کیونکہ مجھے اتنے بڑے عظیم تخت کا اٹھانا کوئی بھاری محسوس نہیں ہوگا۔ میں بڑی بڑی چیزوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی یہاں قوی کا معنی قادر لیا گیا ہے۔ میں وہ تخت لانے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کروں گا، نہ اس سے کچھ توڑوں گا، نہ ہی اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں گا، بلکہ امانت کا پاس رکھوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سامعین اکرام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ تذکرۃ الانبیاء کے درس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ لکھ کر کمنٹ کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
مل جل کر اخلاص کے ساتھ اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور ہم سنیں گے کہ اللہ کے ولی نے کس طرح سے تخت کو لا کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔